السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے۔ جی السلام علیکم جنید صاحب، بڑی مہربانی آپ کی۔ اہم کانفرنس اس لیے ہے کہ میں اچانک یہاں آیا ہوں۔ ہاں اب میں جنید صاحب سرپرائز دورے کر رہا ہوں۔ ہاں، نیا کام شروع کر دیا۔ ہاں، اور آپ کے چینل پہ بھی میں اس لیے سرپرائز انٹرویو دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب میں کوئی نمائشی کام نہیں کر رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے عوامی خدمت شروع کر دی ہے، اور میں اپنی پبلسٹی یا مشہوری نہیں چاہتا پچھلی حکومتوں کی طرح۔ بزدار صاحب، پچھلی حکومتوں کی طرح ہی آپ کیمرہ مین، پورا میڈیا کا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ تھا، اسی طرح گئے ہیں بغیر انویسٹیگیٹ کیے، بغیر چارج شیٹ کیے آپ نے درجنوں افسران جو ہیں وہ معطل کر دیے ہیں سیالکوٹ اور سمبڑیال میں۔ جنید صاحب، وہ اس لیے کیے ہیں کہ جو کام نہیں کرے گا وہ میری حکومت میں نہیں رہے گا۔ یقین مانے، آج میں جب اپنے دفتر گیا ہوں تو میں نے دروازہ کھولا ہے، مجھے اپنا آپ کرسی پہ نظر نہیں آیا، میں اپنے آپ کو معطل کرنے لگا۔ وہ تو میرے پی ایس نے بتایا کہ سر آپ آ گئے ہوئے ہیں دفتر میں، پلیز آپ اپنے آپ کو نہ معطل کریں۔ میں نے تو جنید صاحب حسب حال میں بھی سرپرائز وزٹ آج اسی نیت سے کیا تھا کہ اگر آج آپ سیٹ پہ نہ ہوتے تو آپ معطل ہو گئے ہوتے۔ سر میں معطل ہو کہ ادھر بیٹھ جاتا، اور میں پھر کیا ادھر بیٹھتا؟ کیا معیار مقرر کیا بزدار صاحب نے کہ جو بندہ ابھی کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوگا وہ معطل۔ وہ لفٹ آپریٹر معطل کر دیے کہ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ سیالکوٹ والے دورے میں تو جنید صاحب 10-12 افسر اس لیے بچ گئے ہیں کہ وہ اپنی کرسی پہ کپڑا رکھ کے باہر نکلے۔ انہوں نے کہیں سے سن لیا تھا کہ جس کی کرسی خالی ہوئی بزدار نے اسے معطل کر دیا۔ دیکھیں جنید صاحب، جتنی دیر تک سختی نہیں کروں گا نا کام چلے گا نہیں۔ خبریں نہیں بنیں گی سر۔ خبریں تو بنتی رہتی ہیں، وہ تو بزدار کے کاموں کی خبریں اتنی دھڑا دھڑ بن گئی ہیں، اسی لیے آپ کو 40 صفحات کے اشتہار دینے پڑ رہے ہیں اخبار۔ میڈیا نے آپ دے بزدار صاحب نے کہیں نہیں دیتا۔ یہ دیکھیں آپ کو گواہی مل گئی ہے۔ گواہی کس کی طرف سے ملی ہے؟ جنید صاحب، یہ میں نے خود گواہ رکھا ہوا ہے، یقین مانے۔ آپ میری بات پہ بھی تو یقین کریں نا، یہ میں نے 2.5 لاکھ روپے پہ گواہ رکھا۔ میں نے اسے کہا ہے جہاں ضرورت پڑے فوراً بول کے تو بتاؤ کہ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی جاب کر رہا ہے۔ بزدار صاحب دیکھیں آج کل میڈیا پہ وہ ویڈیو کتنی وائرل ہوئی ہے جس میں ایک خاتون اور اس کا شوہر جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کا دور یاد آ رہا ہے، آج کل تو لاہور میں کوڑے کے ڈھیر جگہ جگہ پہ آپ کی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ جنید صاحب، میں یہ میڈیا کی شعبدہ بازیوں پہ یقین نہیں رکھتا، ورنہ میں بھی اپنے سجے کھبے سمارٹ فون والے 2-3 بندے رکھ لوں۔ میرے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے، آپ کو اس کو قسم چکا لیں، اس کے پاس 3310 ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جنید صاحب میں نے گاڑی روک کے بھاگ کے سڑک کراس کر کے ایک ماں جی بوڑھی جو ہیں ان کو گٹھڑی چکائی ہے۔ واپس آیا ہوں تو میں نے اس سے پوچھا ہے ویڈیو بنائی ہے تم نے؟ یہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہتا ہے جی میرے پاس تو 3310 ہے۔ اگر وہ ویڈیو بن گئی ہوتی میرے گاڑی سے نکلنے سے اور وہاں تک دوڑنے کی اور پھر گٹھڑی اٹھانے کی، تو جنید صاحب وہ پوری دنیا پہ وائرل ہوگا۔ اصل میں یہ چلاک لوگ ہیں۔ یہ بندہ ہی سمارٹ نہیں ہے تو اس کے پاس سمارٹ فون ہوگا کیا؟ بس جنید صاحب، یہ جو ہمارے سابق حکمران ہیں نا، یہ بڑے سمارٹ ہیں، بڑے تیز ہیں، چلاک ہیں۔ انہوں نے سمارٹ فون 2-2 3-3 سجے کھبے ساتھ رکھے ہوتے ہیں۔ میری تو ایسی جنید صاحب ویڈیو مس ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یاد ہے تمہیں ایک دن ہم گزر رہے تھے ادھر، جنید صاحب 10-12 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ اللہ جانتا ہے وسیم اکرم جیسا دور دوبارہ نہیں آ سکتا۔
हाँ तो देखे ना, इतनी तारीफ मेरी हो रही थी तो मैं आपकी वसीम अकरम की तारीफ हो रही थी। जुनैद साहब वसीम अकरम मुझे ही कहते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वो जुनैद साहब वीडियो बन गई होती तो बड़ी वायरल होनी थी। जुनैद साहब बड़ी बड़ी कमाल वीडियो मेरी तो मिस हुई है। एक दफा एक बाबे ने मुझे कहा है, हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े होके, इससे ज्यादा अब शुक्रिया किसी का क्या हो सकता है। मुझे कहता है, बुज़दार पुत्र असी तेरे को रज गए हैं। जुनैद साहब अल्लाह के फजल से मैंने 3 साल में ही लोगों को रजा दिया। भूखे को खाना खिलाने से बेहतर और कौन सी नेकी हो सकती है सर? जी जुनैद साहब लंगर खानों की तारीफ की थी ना जी उस बाबे ने। तो मेरा मतलब है कि काम तो हमारे बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो इंशाअल्लाह तारीख याद रखे। जुनेद साहब असां पब्लिसिटी स्टंट दे उत्ते यकीन नहीं भी करेंदे, वरना बुज़दार साहब दी जिंदगी ता खिदमत नाल भरी पई वे। अच्छा। यकीन कराए पिछले दिहाड़े असां एक अफसोस आस्ते एक पिंड च गया थे ते बुज़दार साहब दी नजर अचानक छप्पड़ ते पई है। अंदर एक मछली तड़पदी पई है। बुज़दार साहब ने फटाफट गड्डी रखवाई है, शलवार टूंगी है ते छप्पड़ दे विच वड़ गए ते मच्छी तड़पदी मच्छी को काट के बाहर रखे से। यकीन करो थोड़ी देर बाद मच्छी दे साह च साह आए ते वो तड़पना बंद थी गई। पंडू त्राए ध्याड़े उम्मीद ही पई रही है। वैसे मेरी बात सुने बुज़दार साहब, इतना तारीख साज वाकया अगर इसके कैमरे ने मिस कर दिए, इसको फौरी तौर पे मुअत्तल कर। जुनैद साहब मैं नुमाइशी तबीयत का बंदा नहीं हूँ। इस तरह के वाकयात तो जुनैद साहब तारीफों के भरे पड़े हैं, मगर मुझे पब्लिसिटी से नफरत है। अभी कुछ दिन पहले भी जाते हुए गाड़ी में देख के जुनैद साहब लोग पागल हो जाते। एक दिन तो जुनैद साहब गाड़ी के करीब एक बंदे ने गाड़ी करके तो मुझे अंदर से ऐसे किया है। ये जुर्रत? नहीं जुनैद साहब सुन तो लेना, सेक्रेटरी ने बताया कि बुज़दार साहब वो कह रहा है कि बुज़दार का चेहरा दुनिया में एक की है। तो जुनैद साहब बात ये है कि अगर आप तारीफों पे ही बैठ जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? अच्छा बुज़दार साहब, मैंने देखा कि इन दिनों आप सियासी महाज पे भी बहुत ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं। जुनैद साहब वो तो फिर साथ साथ करना पड़ता है ना। देखे बेशक तो सियासत ही है, सियासत मान गए ना कि असल में तो सियासत ही है। जुनैद साहब सियासत के बलबूते पे ही हुकूमत बनती है, इसलिए जुनैद साहब कोई भी बंदा अपना बलबूता तो नहीं छोड़ता। एक दफा गांव में जुनैद साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटा सा था तो शरारतन ऐसे ही मैंने मक्खियों के शहद के छत्ते में ईंट मार दी। वहां से मक्खियां उड़ी हैं हजारों, और जुनैद साहब 15 मिनट के बाद मेरा सारा बलबूता सूज गया। अच्छा बुज़दार साहब, मैं पूछने ये लगा था कि सियासी महाज पे इसलिए आप सरगर्म नजर आए हैं कि मुजफ्फरगढ़ से नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली अजहर अब्बास चांडिया साहब, उन्होंने आपसे मुलाकात की है, और मुलाकात के फौरन बाद चांडिया साहब ने ऐलान कर दिया कि जनाब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। जुनैद साहब ये तो बारिश का पहला कतरा है चांडिया साहब, अभी तो बारिश का फांडिया पड़ने वाला है। जी हाँ, ऐसी फांडे की बारिश होगी कि याद करेंगे आप। अच्छा। हाँ जी, अभी तो एक बंदा आया है ना जी, आप देखिएगा सारी अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीके इंसाफ में ना घुसी तो आप मेरा नाम बता दीजिएगा। अच्छा, ये सारी बातें ठीक है बुज़दार साहब आपकी, लेकिन ये आटे चीनी का भी कुछ कर दें। असल बात, यहाँ से तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती, खुद करो आटे चीनी। उनका मतलब है कि शर्म नहीं आती है? दानिश्वर हो तुम हस्बेहाल के और मांगते फिरते। बुज़दार साहब वो मांग नहीं रहा, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आटे और चीनी के रेट नीचे लाने के लिए कुछ करें। जुनैद साहब जितने मर्जी नीचे हो जाएं, इसके लिए फिर भी महंगाई है, क्योंकि जो वो पठानों की रोटी होती है ना इतनी बड़ी, वो इसकी सबसे छोटी रोटी होती है। हद हो गई बुज़दार साहब, गोगे ने छड्डो जितनी महंगाई हो गई है आ भी नहीं रजदा। मेरे भाई इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये जो महंगाई की परेशानी है ये खत्म हो जाएगी। ये इसी तरह है जैसे टीका लगवाते हैं तो शुरू में सिर्फ सुई की दर्द होती है ना, उसके बाद तो दर्द नहीं होती तो टीका लग जाता है। सर जी पूरा टीका 1 मिनट च लग जाता है, ये 3 साल तो सुई चू भी जान रही। टीका भी तो बड़ा है ना।
دیکھیں آپ ایک بندے کے ٹیکے کا حساب دے رہے ہیں, 22 کروڑ کی عوام ہے. بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ 3 سال ہی مشکل تھے, آگے جو 2 سال ہیں وہ خوشحالی کے ہیں, اور پھر اگلے 5 سال تو موج ہی موج. اگلے 5 سال بھی سر جی تہاڈے ہی نے انشاءاللہ. جی بھٹو. اور بے وقوف آدمی, میں تحریک انصاف میں ہوں, پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں. سر جی تسی اپنے کام کری ہو, میں اپنے کام کرنے. اچھا بزدار صاحب ایک بات تو بتائیں, یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ پورے پنجاب کی عوام کا سوال ہے کہ آپ کو یہ جو چیف سیکرٹری اور آئی جی بدلنے کی عادت ہے ہر جمعے کے جمعے, یہ عادت کب ختم ہوگی آپ کی؟ جنید صاحب ایسے نہ کہیں, یہ جو پچھلا آئی جی گیا ہے اس نے تو 15-16 جمعے نکال لے. بات یہ ہے جنید صاحب کے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, جو کام کرے گا وہ بچے گا, جو نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. اور رہی چیف سیکرٹری کی بات, تو جنید صاحب یہ جو بدلے ہیں, انہوں نے جمعہ کیا, انہوں نے تو بطور چیف سیکرٹری عید بھی نکالی ہے. اور بزدار صاحب آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بیوروکریٹ عید نکال جائے تو اس سے زیادہ بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنید صاحب میں پھر یہی آپ کو بتاؤں گا کہ جو کام کرے گا وہ بچے گا, جو نہیں کرے گا وہ نہیں بچے گا. سیدھی سیدھی بات ہے وہ, بے شک میں ہی کیوں نہ ہوں. ہاں میں اگر کام نہیں کروں گا تو گھر جاؤں گا, اللہ نہ کرے. میں مطلب ویسے بات کر رہا ہوں. بزدار صاحب گھر ونجن والی گال منہ نہ کڈو, کہیں درویش نے اگو سن گدا تو کوئی آمین نہ کر بیٹھے. جنید صاحب تہاڈا پروگرام درویش بھی ویندے نے؟ وہ درویش رہ سکتا ہے جو حسب حال دیکھتا ایک نہ کر, درویشاں والا پروگرام ہی نہیں. بزدار صاحب اللہ کے کرم سے ہر بندہ دیکھتا ہے حسب حال. تو ہے پھر میرے والی گال کاٹ چھڑ. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو پرائیویٹ ہاسٹل ہے نا, ان میں باقاعدہ اب بچے اس لیے جانا پریفر کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم مطلب موجیں منائیں گے. جب بھائی جان ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. غور کیجئے گا کہ آپ نے ہمیشہ مسئلہ ہی رکھا ہے, مسئلہ ہی رکھا ہے بھائی جان. اور آپ کے سامنے مٹھائی رکھوں یار مٹھائی رکھ دو, اسی کڑا مٹھائی دے اوتے بہ جاندے. آپ کی خدمت میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ رکھنا چاہیے. اسی مٹھائی میں تو مکھی نہیں بیٹھتی, اسی ٹیپ کے ہیں نا ہم بھی. اور دوسری بات میں زلفی کو کیوں گھسیٹ لیتے ہیں؟ سر سلگتا ہوا مسئلہ, سلگتا ہوا مسئلہ بھائی جان یہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ جو پرابلم ہے یہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. وہ ہے یہ جو پرائیویٹ ہاسٹلز کھل گئے ہیں نا, جو مشروم گروتھ ہوئی ہے ان کی, گنبیوں کی طرح اگے ہیں پرائیویٹ ہاسٹلز مختلف تعلیمی اداروں کے, خواہ وہ سرکاری یونیورسٹی کالجز ہیں یا وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کالج ہیں. ان کے جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں, بلکہ کسی حد تک کہنا چاہیے کہ سرکاری ہاسٹلز بھی جو ہیں جو گورنمنٹ یونیورسٹی اور کالجوں کے, وہاں پر بھی اب جو ڈسپلن کی صورتحال ہے نا وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. ڈسپلن کی صورتحال تو بعد کی بات ہے یار, پہلے تو وہ کسی کنٹرول میں ہی نہیں ہے. آج سے آپ دیکھیں 15-20 سال پہلے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ 1-2 سال میں یہ مسئلہ سامنے نہیں آیا, لیکن بہرحال آج سے 15-20 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو لگتا تھا کہ جو سرکاری یونیورسٹیاں اور کالجز تھے ان کے جو ہاسٹلز ہوا کرتے تھے وہ کسی نہ کسی کنٹرول میں ہوا کرتے تھے. کسی نہ کسی حد تک وہاں پہ وارڈن سپرنٹینڈنٹ جو ہوتے تھے وہ اپنے تئیں کوشش کرتے تھے کہ ان ہاسٹلز کو کسی ڈسپلن میں رکھا جائے. 24 گھنٹے ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کا گھر بھی اندر ہوتا تھا, خود موجود رہتا تھا. اگر وارڈن نہیں ہوتا تھا, سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا, وہ دیکھا کرتے تھے. لیکن اب جب سے یہ پرائیویٹ ہاسٹلز کا کلچر آ گیا ہے نا تو ہو یہ رہا ہے کہ ڈسپلن نام کی چیز تو گئی. اب خوفناک صورتحال کہنا چاہیے, وہ اس لیے بھی ہے کہ ایف آئی اے کی ایک رپورٹ یہ بتا رہی ہے پشاور یونیورسٹی میں انہوں نے کسی ہاسٹل سے بھاری مقدار میں آئس پکڑی تھی, جو نشہ ہے آئس, جو آج کل بہت مشہور ہے. اس کے بعد جب وزارت داخلہ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا تو پتہ یہ چلا
کہ پاکستان کی کم و بیش ہر یونیورسٹی میں تقریباً ہر یونیورسٹی کالج کے ہاسٹل میں ہر طرح کی منشیات کا کسی نہ کسی حد تک استعمال ضرور ہو رہا ہے, کہیں کم ہو رہا ہے, کہیں زیادہ ہو. یہ تو 7-8 دفعہ آپ کر چکے ہو اس پروگرام. لیکن صورتحال جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا, مسئلہ صرف منشیات کا استعمال نہیں ہے جی. پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں, ویسے تو سرکاری ہاسٹلز میں بھی اب ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں رہی, صحیح, لیکن جو پرائیویٹ ہاسٹل ہے نا, ان میں باقاعدہ اب بچے اس لیے جانا پریفر کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم مطلب موجیں منائیں گے, یہاں پہ عیش کریں گے, یہاں پہ کوئی ڈسپلن نام کی چیز نہیں, کھل کھیلیں گے, کھل کھیلیں. اچھا, اور وہ کھل کھیلتے ہیں وہاں پہ. اب وہ مطلب عمر کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اس حد تک صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی, اور پھر ہر طرح کا کرائم, ہر طرح کی برائی وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. مثلاً اگر کمرے میں, آپ کے ہاسٹل کے کمرے میں ایک بچہ منشیات استعمال کرتا ہے تو لامحالہ جو اس کا ساتھی ہوگا وہ بھی کچھ عرصے تک ریزسٹ کرے گا, پھر دھیرے دھیرے وہ بھی شروع ہو جائے گا اس کام. بالکل. اب دیکھو پرابلم یہ ہے کہ وطن عزیز میں 34-35 لاکھ طالب علم جو ہیں وہ ہر سال کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں, اور ان 34 لاکھ میں سے 40 سے 50% طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو بہرحال ہاسٹل کے لیے بھی ضرورت مند ہوتے ہیں, ان کو رہائش چاہیے ہوتی ہے. اچھا, آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوتا تھا جب ہاسٹل کام ہوا کرتے تھے تو دوسرے شہروں سے جو بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ان کے رشتہ دار جو ہوتے تھے وہ وسعت ظرفی کا یا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے ہاں بچہ ٹھہر جائے. اب جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے کنی کترا آ جاتا. جی بالکل. تو لامحالہ پھر یا تو سرکاری جو یونیورسٹی کالج ہے اس کا ہاسٹل ہے, یا پھر پرائیویٹ ہاسٹل ہے. اور پرائیویٹ ہاسٹل میں بتا چکا, بات یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ جو ہے کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے, اور اس کو اگر اب بھی بارہا دفعہ کرنے کے باوجود منسٹر ایجوکیشن یا انٹیریئر منسٹر انیشیٹو نہیں لیتے اور فوری ایکشن نہیں کرتے تو پھر تو بے حسی کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ تھوڑا سا خیال جو ہے وہ انتظامیہ ہاسٹل کی بھی اتنا کر لینا کہ بھائی جو آؤٹ سائڈر آتے ہیں ادھر, جن کا کام ہی نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کے علاوہ کون بندہ ادھر انٹر ہو رہا ہے صحیح ہاسٹل کے اندر, ان کا دوست ہو, بے شک ان کا کوئی ملنے والا ہو, یا کوئی منشیات فروشی ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ چیک ہوتا تھا. آؤٹ سائڈر کو ہاسٹل میں بڑی مشکل سے اجازت ملتی تھی. یہ جو ہے نا جی, یہ جو یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, یہاں پہ اور کچھ نہیں تو چلا انتظامیہ نہیں تو جمعیت والے بڑا لڑکے چیک کیا کرتے تھے. آؤٹ سائڈرز کا مسئلہ ایک درینہ مسئلہ ہے, لیکن وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی شکل میں کوئی آپریشن ہوتا تھا, کوئی 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد تو آؤٹ سائڈر نکال دیے جاتے تھے. صحیح. اب تو جو سرکاری جتنے بھی کالج یونیورسٹی ہیں وہاں پہ تو لڑکے جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. اور پرابلم پتہ کیا پیدا ہو رہی ہے کہ جو لڑکا جتنی دیر سے جس ہاسٹل میں رہ رہے نا اتنا ہی وہ مختلف مسائل کا موجب بن رہا ہے, کیونکہ اس نے وہاں پر دوستیاں, یا کھل کے اگر بات کروں تو گینگ بنا لیے ہوتے ہیں, اپنے اس کے جو انٹرسٹ گروپ ہیں وہ وہاں پہ ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں. جب پرائیویٹ ہاسٹلز کا پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسٹلز اگر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں نا تو طالب علم دونوں طرح, یعنی لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, اس ہاسٹل کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو بڑی سختی ہے, یہاں پہ تو یہ ہاسٹل نہیں ہے جیل ہے. تو وہ پھر ہاسٹل والے بھی, ظاہر پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ طالب علم چاہیے. ایک ایک کمرے میں انہوں نے اگر گنجائش 4 کی ہے تو 8-8 بچوں کو ٹھونسا ہوتا ہے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ طالب علم آئے. طالب علم جیل قرار دے کے اس کو ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اگر اس لیے وہ پھر کھلا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ جی ہم کوئی سختی نہیں کریں گے. اب جب وہ خود ہاسٹل انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے, اس کا دیکھیں ایک تو یہ علاج جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ہماری پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیز ہیں نا, ان کو ٹھیک ہے کہ ان کے پاس ہاسٹل کی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن جب وہ پرائیویٹ ہاسٹلز جہاں پہ ان کے طالب علم رہتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا رابطہ ضرور رکھیں. یہ 100% ممکن نہیں ہوگا کہ جناب جو مطلب اگر کوئی بچہ ہے, کوئی 2-3 لڑکے کسی گھر میں رہ رہے ہیں
تو اس گھر پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ ہاسٹلز میں پرائیویٹ یونیورسٹی کالج کے لڑکے رہ رہے ہیں تو اس یونیورسٹی کالج کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح, کچھ یونیورسٹیاں اور کالج ویسے پرائیویٹ جو ہیں وہ یہ کر بھی رہے ہیں, وہ یہ پوری طرح تحقیق اور رکھتے ہیں, معاملے پر نظر رکھتے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے ہاسٹل, اپنے ہر طرح کے جو وہاں پہ فیسلٹیز ہیں ان پہ نظر رکھیں, اور وہ کسی نہ کسی حد تک ان کو پابند بھی کر لیتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو فرض بنتا ہے وہ ان تعلیمی اداروں کا بنتا ہے, وہ سرکاری تعلیمی ادارے ہیں یا وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں, کہ ان کے ہاسٹلز میں کیا ہو رہا ہے. بہت تیز دور آ گیا پا جنید, اللہ کا شکر کرو کہ 30-40 سال پہلے تم نے کر لیا تعلیمی کورس پورا. بھائی جان میں نے بھی اسی پر آشوب دور میں 5 سال پہلے ہاسٹل سے جب میں فارغ ہوا ہوں, 5 سال پہلے تو تمہارے بات تو سن لو نا, جانے دو خدا کے واسطے, کیوں جھوٹ بولتے ہو یار. 5 سال پہلے تو تمہارے بڑے بیٹے نے ماشاءاللہ ماسٹرز کر لیا. میں یہی بتانے لگا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیں گے. یار بات تو پوری کر لیتے تو. میں کہہ رہا ہوں ایک اور سختی بھی کی جانی چاہیے, بائیو میٹرک سسٹم جو ہے وہ ہاسٹلز میں لازمی قرار دینا چاہیے. صحیح. دیکھو نا سیدھی بات ہے, آؤٹ سائڈرز کا بھی, کرمنلز کا بھی, ہر طرح کے, اور کوئی بھی مشین لگی ہو, آپ اگر وہاں کے رہنے والے ہیں اس ہاسٹل میں بائیو میٹرک سسٹم لگا ہوا تب اندر جائیں, اس کے ساتھ بھی کئی طرح کے فراڈ کیے جائیں گے, لیکن اگر کوشش کی جائے تو کم از کم فرق تو ڈالا جا سکتا ہے. بالکل کافی فرق پڑ سکتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پیشنٹ کو ٹیبلٹ شروع ہو جائے تو پھر اسے روز کھانی پڑتی ہے. تم ٹیبلٹ کھاتے ہو, تمہارے منہ میں نہیں پھنستی؟ یار وہ چھوٹی سے چھوٹی ٹیبلٹ بھی جو ہے نا وہ پیس کے کھاتا ہے, احتیاط کرتا ہے. ناظرین آج ایک بار پھر ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اپنے پیارے فیکے سے. جی السلام علیکم فیکا جی. وعلیکم السلام جی. کیسے ہو فیکے؟ شکر اللہ دا جی. ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کا جو غریب آدمی بھی ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. جی بالکل زبردست. ملاقات فیکے سے ہی کراتے ہیں. فیکے کی نہیں ملاقات کراتے, مہنگائی ہونے والیوں سے. بہت ہی اب ہو گئی ہے مہنگائی. اب محلے کے جو ملک صاحب سب سے تگڑی ہیں نا ہمارے محلے کے, وہ بھی مجھ کو کہندے تھی کہ فیکے آپ جاؤ گے نا ادھر حسب حال میں, حسب حال میں, تو ادھر کہنا کہ مہنگائی کو خدا کے واسطے کنٹرول کر لیں, ورنہ لوگ بچارے بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح مرغی نہیں روز انڈا دیتی, اس طرح حکومت روز مہنگائی دیتی ہے عوام کو. 80 روپے ہوڑ آٹے کا تھیلا ود گیا ہے. تو چلو جی, تو دالاں بھی مہنگیاں, تو سبزی بھی مہنگی. وہ یار ساری باتیں چھوڑو, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے یار. اور پیٹرول تم بڑا کڑولا رکھی ہوئی ہے. ٹوٹا سائیکل ہے نا, دو دے اتے بہ کے نا تے سائیکل دیا مٹھا پھڑ کے کر دیا گوں. تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ بھی خراب کر. ٹھیک ہے, تین کڑولا دا پتہ ہے, کڑولا دا؟ ہاں مجھے کڑولا کا پتہ ہے. میں ملک صاحب کی کڑولا میں دھوتا ہوں, سارے محلے کو کسی کو نہیں ہاتھ لگانے دیتے. کہتے ہیں کہ فیکا ہی میری گڈی دھوئے گا. میں بہت اچھی مل کے دھوتا ہوں, چمکا کر رکھ دیتا ہوں میں. نہیں جڈا تیرا قد ہے, چھت تے ہاتھ بھی تیرا ہی جانا, دوسرے بندے دا جانا ہی. ملک صاحب نے اپنی گڈی دیڑی اللہ ہو جی ٹاکی بنی ہوئی ہو. بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. ملک صاحب پہلے ہر جمعرات کو محلے میں پہلے مٹن کی بریانی بانٹتے تھے 6 سال پہلے. پھر ہولی ہولی اب بانٹتے تھے چکن دی بریانی. تو پھر
4-5 महीने के बांटड़े थे झोलियां लपला अच्छा हुन कल्ले चौल ही विचारे डरदे हुंदे ने कुछ भी नहीं विच मैं कहा ये केड़ी बड़ियानी है अगो कहंदे ने बूझो तो जानी तन्हा बिरयानी बड़ी मशहूर है सादी कौन बिरयानी सी तन्हा बिरयानी हाँ बड़ियानी काली बिरयानी यार हाँ तो कहते हैं कि पैसे होंगे तो कड़ांगे ना बच ते छुकड़ टेढ़ फाड़ रहे हो हाँ। तो अम्मा भी बेचारी अब कहती है कि जवाना नु भुख लगदी है बुढ़िया नु केड़ी लगदी है रोटियां ही नहीं खांदी मैं रोज ही थोड़ी सी छोड़ दे आधी रोटी खा के छोड़ देता हूँ मैंने कहा तो मैंने नहीं खानी फिर अम्मा खा लेती है तो अब तो बंदा रोटी भी नहीं खा सकता तो कपड़े भी बहुत हो गए हैं महंगे तरीन तो हर चीज को आग लग गई है भाव चलनी है जो मोटरसाइकिलों कड़ाई पे देता यार उन्हें क्या पता मुझे पता है अफजल का उसने अपने बच्चे भी उठा लिए हैं स्कूल से कहता है कि स्कूलों की फीस कौन दे वो भी बेचारा कहता है इतनी महंगाई हो गई है कड़ाया बधाओ तो फिर कोई लेंदा ही नहीं स्कूटर कड़ाए थे उसने 2 मोटरसाइकिल उसके वो देता है कड़ाई पे हाँ वो भी बेचारा कहता है कि अब बच्चों नु पढ़ाइए के रोटी पूरी करिए अच्छा पीके तू आप भी मोटरसाइकिल चला लेना कि नाल ही भज रहा है मोटरसाइकिल दे अब मैं नहीं चलाता मोटरसाइकिल मुझे नहीं आती एक बारी मलक साहब ने मुझे कहा थी कि चला अच्छा शेख फिर तेनू बाजार काम भेजने ते तू साइकिल ते लेट आना है मैं कहा तुझे फिक्र ना करो मैं साइकिल और तेज बहुत तेज मैं चला लेता हूँ साइकिल हाँ जी हाँ बड़ी तेज साइकिल चलाता है 2.5 घंटे में कराची पहुंच जाता है तो जो फिर तेरी और मेरी रेस लगती सी ते कौन जीतता था वो तो तुम ही जीतते थे एदियां लतां छोटियां ने पैदल ही अड्डा वज जाए देखो हम तो कैंची चलाते हैं ना ऐसी टांगे काट के चिमटे दे विच खलो जांदे तो अब तो हमारे पास बिजली का बिल भी जो आता है ना तेरे लोग रोने लग पैंदे कि बिजली किथों दियांगे बिल दियांगे वो जो है ना वो जिसका मैं बता रहा हूँ पाफ जल उसका पता कितना आया 2 महीने पिछली दफा उसने नहीं था जमा कराया तो इस दफा उसका आ गया है 11,000 रुपया तो कहता 11,000 किथों देंगे लाओ अपनी बिजली से दौड़ जाओ उन्होंने फिर ला ली और सर जी क्या क्या रोने रोए आप हमारे घर की तरफ ही देख ले कि 5 जी काम करते थे अब 3 बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं तो वो मलक साहब कहते हैं कि आंदे ही नहीं पैसे थे तनख्वाह किथों देंगे उन्होंने भी कितने बंदे निकाल दिए हैं हमारी जो फैक्ट्री में हाजी साहब है ना हाजी साहब कहते हैं कि फिकर तेनों नहीं मैं काट दो मैं साड़े काट दिया हाजी साहब ने मेरी तनख्वाह जो है ना वो भी इस दफा ज्यादा दी थी अच्छा कहते ने तू ओवर टाइम भी ला लेना तू मेरी गड्डी भी साफ कर देना तू मेरे दफ्तर च भी आके साड़ी सफाई कर जाना तुम बहुत अच्छे लड़के हो वो कौन सा एहसान कर दिया हाजी साहब ने 200 रुपया ही तो फालतू दिया था अच्छा 200 रुपया थोड़ा होता है बड़ा नवाब जदों 200 रुपये का तो अम्मी की दवाइयां भी आ जांदियां ने दवाइयां भी बहुत
بہت مہنگیاں ہوئی ہیں پھیکے. ہاں دوائیاں بھی مہنگیاں ہی ہو گئی ہیں. ہاں نما 2 دن چھڈ کے 1 دن کھا لیتی ہے بلڈ پریشر دی گولی. پہلے ڈاکٹر کہندا سی روز ہی کھاؤ روز ہی کھاؤ روز ہی کھاؤ. اما کہندی ہے روٹی ہے جڑی روز ہی کھائیے. نہیں تو ٹھیک ہے وہ روز ہی کھانی چاہیے. جب وہ پیشنٹ کو ٹیبلٹ شروع ہو جائے تو پھر اسے روز کھانی پڑتی ہے. تم ٹیبلٹ کھاتے ہو تمہارے منہ میں نہیں پھنستی؟ یار وہ چھوٹی سے چھوٹی ٹیبلٹ بھی جو ہے نا وہ پیس کے کھاتا ہے, احتیاط کرتا ہے. یہ والا پیس کے کھاتا ہے. تو وہ جو انکل گوگا ہے اس کا کیپسول تکیے جتنا کھاتا ہے. تکیے جتنا تو نہیں کھاتا لیکن 2-3 دفعہ کارتوس کو کیپسول سمجھ کے کھا گیا. یہ گوگا انکل تو کارتوس پانی سے کھاتا ہے یا بندوق سے؟ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کے استاد ہوئے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں. جناب اجمل خان صاحب. ارے واہ. اچھا جی, سٹار آف پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے جی آج جن شخصیت کا ذکر کرنا ہے ہم انہیں پاکستان فلم انڈسٹری کا استاد مانتے ہیں. واہ. جتنے بھی ایکٹرز ہیں جی وہ سینئر جو ہیں وہ بھی اور جو جونیئر ہیں وہ بھی, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کے استاد ہوئے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں. جناب اجمل خان صاحب. ارے واہ. یہ 2 بھائی ہوئے ہیں جی ایکٹر, اجمل خان اور اکمل خان. واہ 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 واہ. اکمل خان صاحب پنجابی فلموں کے دلیپ کمار کہے جاتے تھے. ہاں ہاں کہتے تھے جی کہ اتنا کھیتوں میں چلتا ہوا کو خوبصورت لگا ہی نہیں ہیرو جیسا اکمل صاحب لگتے. بہت ہی پیارے رومانٹک ہیرو تھے اور بڑی خوبصورت اداکاری نیچرل سی کرتے تھے. اور یہ 1910 میں, آج اجمل خان صاحب کا ذکر کریں گے, اکمل صاحب کا پھر کبھی. اجمل خان صاحب زیادہ ویلن کے روپ میں آئے تھے. ویلن ہی آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہیر رانجھا میں ویلن کا رول کر کے, قیدوں کا رول کر کے لکیر پھیر دی. اس کے بعد آپ ہیر وارث شاہ سن رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, یا ہیر رانجھا کی کہانی سن رہے ہوں, آپ کو قیدوں کا جو کردار ہے اس کی شکل اجمل خان صاحب ہی لگے. کیا بات. ویسے کریکٹر ایکٹر تھے اور پوزیٹیو رول بھی بڑے بڑے خوبصورت کیے ہوئے ہیں اور زیادہ ایجڈ رول کیے ہوئے ہیں, بزرگوں والے رول کیے ہوئے ہیں. چونکہ جوانی میں ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوا, زیادہ ان کی فلمیں جو ہیں وہ بڑھاپے کی ہیں. مگر کمال قسم کے کریکٹر ایکٹر تھے, جو بھی رول کرتے تھے. ایون میں یہ کہتا ہوں کہ سردار کا سکھ کا رول جو ہے وہ بہت سے فنکاروں نے کیا ہوا ہے, بڑے بڑے اعلیٰ فنکاروں نے کیا ہوا ہے. علاء الدین صاحب بھی جس میں شامل ہیں, اقبال حسن صاحب جس میں شامل ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اجمل خان صاحب نے اتنا سا رول کیا ہے جانور عام میں, آواز ہی ایسی کسی نے نہیں دی سکھ والی جیسی اجمل خان صاحب بولے ہیں نا جی, صحیح لگتے تھے کہ پنجاب کا سردار ہے. بڑے خوبصورت کردار کے مالک اور بڑے ہی انتہائی خوبصورت فن کے مالک تھے, سراپا اداکار تھے. جس فلم میں بھی آئے ہیں نا جی, سر سے لے کے پاؤں تک اس کریکٹر میں ڈوب جاتے تھے. اس کی مثال سب سے بڑی تو ہیر رانجھا ہی ہے. اس میں ان کی ایک ٹانگ کا خراب ہونا, ان کا چلنا, پھر ان کا بیچ میں بھنگی کا رول, بھنگ بھی پیتا ہے یہ مگر نشے میں بھی اداکاری, پھر بطور گھر کا ایک بڑا وہ اداکاری جو ہے کہ ایک غیرت مند آدمی جو پنجاب کا ہے وہ بچیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے. صحیح مطلب ان کا جو پہلا انٹروڈکشن سین ہے, پہلا سین جو ہے ہیر رانجھے کا, سبحان اللہ کمال. پہلے سین میں ہی بتا دیا ہے کہ بھائی میں ابھی رول کیا بنا بیٹھا ہوں اور میں کیا کرنے لگا. اب دیکھیں ذرا, اس کے بعد ہر رول, وہ جو نشے والا رول ہے اس میں بھی انہوں نے کمال اداکاری کی ہوئی ہے. اس میں کامیڈی بڑی پیاری ہے, رنگیلا صاحب ساتھ بنے ہوئے ہیں ان کے, وہ بانگ رگڑنے والے, وہ بھی کمال نشئی بنے ہوئے ہیں. اور دونوں کی جو ڈائلاگ بازی ہے اور اداکاری ہے وہ عروج پہ ہے. اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بچی کے حوالے سے گفتگو ان کی کہ بچی کی حفاظت کرو. یہ مطلب ایک ایک چیز ہے نا جی, جو ایک ایک سین ہے, ایک ایک ڈائلاگ ہے,
وہ ایسے لگتا ہے کہ یار کمال بنت ہے اس کی اور کمال ڈیلیوری ہے ڈائلاگ کی. بہت بڑے فنکار تھے. گو اس میں ہیر رانجھا میں لکھنے والے کا بڑا عمل دخل ہے. اسکرپٹ بڑا مضبوط تھا احمد رائی صاحب کا, گانے بڑے مضبوط تھے, کیمرہ پہ ڈی او پی جو تھے وہ مسعود الرحمان صاحب تھے, اور سب سے بڑھ کے جو ڈائریکٹر تھے فلم کے وہ مسعود پرویز صاحب, بہت بڑے آدمی, بڑے لیجنڈ ہوئے ہیں وہ ڈائریکشن میں پاکستان میں. مسعود پرویز صاحب جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا ڈائریکشن میں, مجھے یاد ہے کہ ان کی پچھلے دنوں صاحبزادی کا فائزہ اصغر صاحبہ جو کہ ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب پاکستان کے ممتاز ترین ریڈیولوجسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہاسپٹل سے وابستہ ہیں, وہ ان کے شوہر ہیں, ان کا انتقال ہو گیا فائزہ اصغر صاحبہ کا. ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب کی ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. آمین آمین. بہت بڑی, وہ خود بھی اپنا ڈاکٹر تھی اور بڑی پیاری شخصیت. اور صوبائی وزیر کے طور پہ انہوں نے بے پناہ رفائی اور فلاحی کام کیے. جی ہاں ویسے بطور انسان بڑی ہی پیاری, بڑی اچھی, بڑی نرم اچھی دل تھی خاتون, بھابھی بہت ہی اچھی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اللہ مقام عطا فرمائے. تو اجمل خان صاحب نے جی پھر میلہ ایک فلم کی ہوئی ہے, ہوئے 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 ہوئے, فائنل رول کمال قسم کا. پھر وحشی جٹ جو سلطان رائی صاحب کے نام لگی فلم, ان میں ان کا جو کردار تھا وہ کمال کا. مورنی تھی ایک فلم, سردار, نوراں, انارکلی, ناجی, ملنگی جس میں ان کے بھائی اکمل خان صاحب تھے بطور ملنگی, اس میں بڑا کمال کردار کیا. مطلب کوئی 200 تقریباً فلم کو 190-95 فلمیں ہیں ان کی ٹوٹل. جی ہر فلم ہی کمال تھی اور اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہے. میں خاص طور پہ یہ بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نئے فنکار ہیں ان کو ایسے لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. کیا بات ہے کہ کردار نگاری کسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ایک رومانوی کہانی ہے, ایک سٹوری ہے, رومانٹک سٹوری ہے, تو وہ ویولائز کی ہوئی ہے اگر کسی نے, تو آپ اس کے کردار کسی میں فٹ ہوتے ہیں اور ایسا فٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ وہ اندیکھا کردار یہی تھا, اوریجنل گمان ہو. جی یہ بڑی بات ہے. تو یہ اجمل خان صاحب کا خاصہ ہے کہ انہوں نے جو بھی رول کیا ہوا ہے نا وہ اجمل خان صاحب کے نام لگ گیا ہوا ہے. جیسے فیض احمد فیض صاحب کی جو غزل گاتی تھی میڈم نور جہان, تو بعد میں اگر ان کو کوئی کہتا تھا نا کہ فیض صاحب وہ والی غزل سنائیں, تو وہ کہتے تھے کہ یار وہ میری نہیں ہے, وہ نور جہان کی. وہ نور جہان نے گا کے تو مجھ سے چھین لی. اسی طرح اجمل خان صاحب جو بھی رول کرتے تھے, جو بھی کردار ادا کرتے تھے فلم میں, وہ رائٹر سے چھین لیتے تھے. تو 1988 میں فوت ہو گئے اجمل خان صاحب. 78 سال کی عمر رہی ان کی, اور صحیح معنوں میں استاد آدمی تھے. اور ان میں پا جنید آپس میں اتنا یہ ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے, عزت کرتے تھے کہ کہا یہ جاتا ہے, سنا یہ ہوا ہے کہ اس کردار کے لیے پا اسماعیل, جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, اسماعیل بہت بڑے فنکار ہوئے ہیں پارٹیشن سے پہلے کے, بڑے ہی وہ بھی اوریجنل اداکاری کرتے تھے. تو ہیر جب بنی تھی, عنایت حسین بھٹی صاحب نے جب کیا تھا رول رانجھے کا, وہ والی فلم جو تھی اس میں قیدوں کا رول اسماعیل صاحب نے کیا. اچھا. تو جب یہ مسعود پرویز صاحب نے بنائی فلم تو انہوں نے بھی سب سے پہلے اسماعیل صاحب سے کہا قیدوں کے رول کے لیے, مگر اس وقت تک اجمل خان صاحب کی کردار نگاری اور ان کی اداکاری نکھر کے سامنے آ چکی تھی, اور اسماعیل صاحب بھی جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا فنکار بن چکے ہیں. گو وہ اجمل صاحب ان کو استاد کہتے تھے, مگر انہوں نے مسعود پرویز صاحب سے کہا کہ یہ رول اب اجمل سے کروائیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, آپ سے اچھا کون اس رول کو سمجھ سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رول کو مجھ سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تو میں ہی کہہ رہا ہوں. ارے کیا بات ہے کہ یہ میں سمجھ کے ہی کہہ رہا ہوں, سمجھ کے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اجمل مجھ سے بہت اچھا کرے گا. یہ اتنے بڑے دل کے لوگ تھے اور اتنے بڑے ظرف کے لوگ تھے. اور پھر اجمل صاحب نے کر کے تو اسماعیل صاحب کی بھی لاج رکھی, بلکہ پوری فلم انڈسٹری کی اس طرح کی لاج بنا دی کہ آج تک پوری دنیا کے اندر فیسٹیول جب کبھی ہوتے ہیں تو کوئی ضرورت پڑتی ہے ایسی فلم دکھانے کی
کہ پاکستان کا بھی وہاں پہ نام ہو تو ہیر رانجھا ہی لے کے جاتا. یہی ہیر رانجھا 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے ادھر انڈیا میں بھی. ایک دفعہ اس میں رول کیا ہوا ہے پہلے پران صاحب نے جی اور دوسری دفعہ کیا ہوا ہے انوپم کھیر نے جب وہ بنی ہے انیل کپور والی. تو دونوں جو ہیں وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اجمل صاحب جیسا رول نہیں کسی نے کیا, کمال کیا ہوا ہے. اور جو ویورز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی قیدو جو ہے وہ نہ کسی اور کو دو, وہ اجمل صاحب کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اجمل صاحب کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. باقاعدہ بہت خوفناک فن کے مالک تھے. کیا بات. ناظرین یہ تھا آج کا اسپہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہم نے پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا, مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا سیکھ لیا, نہیں سیکھا تو انسانوں کی طرح زمین پر رہنا نہیں سیکھا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا